بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حاملہ یعنی پریگننٹ لڑکی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کے ظالم بھائیوں نے اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ تو دوستو، اس کے بھائیوں نے اسے زمین کے اندر کیوں دفن کیا تھا اور اس پریگننٹ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا آگے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس واقعے میں بتائے گئے کچھ نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ واجد نام کا ایک شخص بیان کرتا ہے۔ واجد کہتا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا تعلق ایک ایسے گروہ سے تھا جو چوری کیا کرتے تھے۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہمیں پکڑ نہ سکے۔ ایک مرتبہ رات میں کسی بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فوراً سے فرار ہو گئے۔ میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے لیکن میں پولیس کی نظروں میں آ گیا۔ پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا رہا، الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخر کار پولیس کی نظروں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا، دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک قبرستان تھا۔ میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا جس کی وجہ سے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ واجد کہتا ہے میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا، کبھی بھی میری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسے اس رات تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے پڑ جائیں۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں قبرستان میں ایک قبر کے سامنے لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک شاول تھی جو کافی موٹی تھی۔ شاول اپنے اوپر تان کر میں سونے ہی لگا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے مت مارو، میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے میری روح کانپنے لگی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی اور دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو کہ ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے ہم نے تو سمجھا تھا تو خالہ کے گھر ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ تو حرام کا ناجائز بچہ اپنے پیٹ میں لیے وہاں رہ رہی تھی۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی 4 قبر کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، جلدی کرو کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو دفن کیا اور چلے گئے۔ لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آیا۔ میں نے جلدی سے قبر کھودنا شروع کر دی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا اسے زندہ دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش یہی تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نکال لوں۔ جب اس لڑکی کی آواز قبر کے اندر سے مجھے سنائی دی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کھود سکوں۔ میں کوئی نیک انسان نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو زندہ دفن ہونے والے لڑکی کو نکالنے کی ضرور کوشش کرتا۔ میرے خیال سے کوئی بھی اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا جتنا اس لڑکی کے بھائی تھے۔ کسی کو زندہ دفن کرنا کہاں کی انسانیت تھی۔ میں قبر کھود رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ لڑکی کو آکسیجن پہنچتی رہے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئیں تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک مجھے کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی قبر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا، بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے؟ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کی رونے کی آواز بھی سنائی دی، لیکن لڑکی زندہ تھی۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھودنی تھی اور اس لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت پیدا کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔
کیونکہ قبر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس لڑکی نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس بچے کو نکالا۔ میری جو شاول تھی اس سے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھانپ دیا۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ تکلیف میں تھی۔ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو روکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے۔ لیکن وہ ڈر گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہا تھا۔ قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہوا اور یہیں اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا تو وہ تصدیق کے لیے میرے ساتھ آئے، تو وہ اس لڑکی کو اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو ہسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہ رہا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اس سے انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے مجھے شدید ورگلا دیا۔ ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس نمبر پر کال کی اور یوں ہمارا رابطہ ہوا۔ پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہی گناہ کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کی ناجائز اولاد میرے پیٹ میں پلنے لگی تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائیں، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکی کی موت ہو جائے گی۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیجے تو اس نے کہا کہ نہ جانے یہ بچہ کس کا ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ مزید سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو، کام والی ہی چاہیے۔ تو میری خالہ نے میرے بھائیوں کو راضی کر لیا اور مجھے اپنے گھر لے آئی۔ حالانکہ گھر میں ان کی بیٹی اور بیٹے رہتے تھے، انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 9 ماہ وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میری خالہ کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے نہ جانے کیسے یہ خبر ہو گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے آئے اور پھر یہاں قبرستان لے آیا اور مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور اللہ پاک سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی۔ ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا، دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک سے دعا مانگی، میں روزے رکھوں گی، نماز پڑھوں گی، تہجد پڑھوں گی، اور میں گمراہ ہو گئی تھی۔ اے میرے رب مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں جانتی تھی کہ آج ہی رات کو قبرستان میں مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا، لیکن کچھ وقت اللہ پاک کو میں نے دل سے پکارا تھا۔ میرا یقین کامل تھا ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ جس کے بعد تم آ گئے، تم نے پہلے ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا۔ مجھے ایسا لگا میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے،
کتنی عجیب بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسے بچ گیا جس نے پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانس پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس بچے کی زندگی کی شروعات انوکھی تھی جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ تہجد گزار لڑکی تھی، میں عبادت کیا کرتی تھی لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھلا بیٹھی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے کس طرح میری مدد کی، اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی، اس شخص کی خاطر جو بدکاری کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ پر چھوڑ گیا۔ اسی طرح اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک ہے۔ میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ اسی وقت میں نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی اور میں نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی میں نے صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا تاکہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔